حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، ہر رنگ ہر ذات کے لوگ ایک ہی کپڑے میں ایک ہی مقصد کے لیے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ مگر اس حج میں ایسے 5 راز چھپے ہیں جنہیں جان کر آپ بہت حیران ہوں گے۔ زمزم کا پانی کیوں کبھی خراب نہیں ہوتا؟ کعبہ کے اندر کیا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص کو کرنے کی اجازت ہے؟ آج کی اس والی ویڈیو میں ہم حج کے ایسے 5 رازوں پر سے پردہ ہٹائیں گے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور 5واں راز سب سے خاص ہے۔ زمزم ایک ایسا پانی جو 5000 سال سے بہتا آ رہا ہے۔ اس پانی کی ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو اپنی وائف اور بیٹے کو ریگستان چھوڑنے کو کہا تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مکہ کے تپتے ریگستان میں جب ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو وہ رونے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑی کے ساتھ چکر لگاتی ہیں، لیکن ان کو پانی نہیں ملتا۔ پیاس کی شدت سے جب ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کی ایڑی کو ریت پر رگڑتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک چشمہ یعنی ویل نکل آتا ہے۔ اس کی آواز سن کر جب حضرت ہاجرہ وہاں آتی ہیں تو پانی کی تیزی کو دیکھ کر کہتی ہیں زم زم، رک جاؤ رک جاؤ، اور یہی آج تک اس کا نام چلا آ رہا ہے۔ یہ پانی اتنا خاص اور فائدہ مند ہے کہ خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ زمزم کے پانی کو جس بھی نیت سے پیا جائے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی کبھی خراب کیوں نہیں ہوتا؟ جاپان اور یوروپ میں کیے گئے لیب ٹیسٹ نے ثابت کیا کہ اس پانی کے اندر کوئی فنگس، الگی یا بیکٹیریا نہیں ہوتا، اور اس پانی کے اندر نیچرلی ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو اس کو سیلف اسٹیرائل بناتے ہیں۔ اور زمزم کا پانی پوری دنیا میں ایک ایسا واحد پانی ہے جو 10 سے 15 سال کے لیے بھی سیلڈ بوٹلز میں فریش رہتا ہے۔ مکہ میں ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو ڈیلی 7000 سے زیادہ گیلنز واٹر کو فلٹر کرتا ہے اور حج کرنے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کا اصلی دروازہ کھولنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ نہ وہ شخص ارامکو کا مالک ہے اور نہ وہ محمد بن سلمان ہے، بلکہ یہ اتھارٹی اور کعبہ کی چابیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنو شیبہ جو کہ قبیلہ قریش کی ایک فیملی ہے ان کو دی تھی، اور یہ فیملی آج بھی اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہی ہے۔ کعبہ کی چابیاں اس خاندان کے سب سے ایلڈر ممبر کو اس دور سے ملتی آ رہی ہیں جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ اندر صرف کچھ گنے چنے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، کنگز، اسکالرز یا سلیکٹڈ حج آفیشلز۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کعبہ کے اندر کوئی فرنیچر یا لگژری آئٹم نہیں ہوتا۔ کعبہ کا انٹیریئر انتہائی سمپل ہے، فلور کو ماربل سے بنایا گیا ہے اور چھت کی سیلنگ کو ایک کپڑے سے کور کیا گیا ہے۔ کعبہ کے اندر 3 پلرز موجود ہیں چھت کو سہارا دینے کے لیے، کچھ لیمپس اور ایک سٹوریج کیبن بھی موجود ہے۔ آلسو خانہ کعبہ کے ایک کارنر پر ایک ایسا کریک موجود ہے جس کو ہر سال فکس کرنے کے بعد بھی یہ دوبارہ نکل آتا ہے۔ کعبہ کا کلر پہلے گرین تھا لیکن اب اسے بلیک کس وجہ سے بنایا گیا، اٹس اے کنٹروورشل ٹاپک۔ ایک ایسا شہر جہاں ہر چیز ٹیمپریری ہو اور صرف سال کے 5 دن کے لیے زندہ ہو، یہ ہے منا، دنیا کا سب سے خالی شہر۔ اس شہر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ ٹینٹس موجود ہیں، ہر ٹینٹ کے اندر اے سی، لائٹس اور واش روم موجود ہیں۔ آلسو ہر ٹینٹ فائر پروف مٹیریل سے بنایا گیا ہے۔ یہ شہر صرف حج کے 5 دن ہی چلتا ہے، اس کے باوجود بھی حج کے دنوں میں اس شہر کا ہر ٹینٹ بکڈ ہوتا ہے۔ ہر ٹینٹ ایک موبائل ایپ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ایمرجنسی کی سچویشن میں ان ٹینٹس کو صرف 5 منٹ میں خالی کیا جا سکتا ہے۔ حجر اسود، جس کو بلیک سٹون بھی کہا جاتا ہے، اوریجنلی یہ پتھر وائٹ تھا لیکن انسانوں کے گناہوں کو ایبزارب کر کے یہ کالا پڑ چکا ہے۔ اس پتھر کو اینجل جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کے دوران کعبہ کی دیوار کے ایک گیپ کو فل کرنے کے لیے لا کے دیا تھا تاکہ وہ اس گیپ کو فل کر سکیں۔ آج کی ڈیٹ میں ہمیں اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ باقی حصہ اس پتھر کا سٹیل فریم سے کورڈ ہے۔ اس پتھر کو سٹیل فریم میں اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے کرامتا، جو کہ مسلمز کا ہی ایک ایکسٹریمسٹ سیکٹ یعنی فرقہ تھا، ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ایک بہت برا حملہ کر کے
चुरा लिया था और इसको अपने देश हजर, जो कि मॉडर्न डे बहरीन है, वहाँ ले गए और इस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान इस पत्थर को बहुत मुश्किलात झेलनी पड़ी, लेकिन फाइनली 23 साल के बाद इस पत्थर को एक भारी कीमत लेकर अब्बासीज को दे दिया गया। ऑल्सो एक और फैक्ट जो इस पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हजर अस्वद के छोटे छोटे टुकड़े आज के टाइम पर तुर्की में भी मौजूद हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। आखिर में सबसे गहरा राज, आप अपने घर से सफ़र के लिए निकलते हैं, लेकिन सफ़र की वापसी पर आप वो शख्स नहीं लौटते जो सफ़र के लिए निकला था। हज कोई आम टूर की तरह नहीं, बल्कि ये आपकी रूह की एक पूरी जर्नी है। जब आप एहराम पहनते हैं, वो 2 सफ़ेद कपड़े के टुकड़े, तो वो असल में एक पैगाम होता है कि अब मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, दुनिया की हर पहचान, हर आराम और हर शान छोड़ चुका हूँ और अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर चुका हूँ। ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब, हर बादशाह, हर नौकर एक ही रंग में, एक ही तरह अल्लाह के सामने बराबर होते हैं। जब 20 लाख लोग एक ही वक्त में एक ही तरफ सजदा करते हैं, तो लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का सिस्टम ही रुक चुका है और सिर्फ एक ही ज़ात बाकी है, अल्लाह की। जब लोग मिना की गर्मी में सोते नहीं, जमरात पर पत्थर मारते हैं और अरफात के दिन दुआ करते हैं, तो वो असल में दुनिया के शैतानों को नहीं, बल्कि अपने अंदर के शैतान को मारते हैं। और जब आप वापस आते हैं तो आपके साथ एक टाइटल, एक लक़ब जुड़ जाता है, अलहाज यानी हाजी का, जिसका असल मतलब होता है कि अब तो वो इंसान है जो मौत के लिए तैयार है और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले कर चुका है। यही हज का असली मकसद है, एक नई ज़िंदगी, एक नया आगाज़। अगर तो आपको एक और ऐसी डिटेल्ड वीडियो सफ़र मेराज पर देखनी है, तो वो सामने आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। सामने जो वीडियो आए उसको ज़रूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूँगा।